ہمیں ان ایام کو قیمتی بنانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے اور سورہ انعام کا خلاصہ چل رہا ہے۔ سورہ انعام، اس کے اندر اللہ پاک نے کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو جوابات دیے ہیں اور اللہ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ کفار مکہ کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر جوابات ہیں۔ 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں۔ شروع کرتے ہیں الحمدللہ کے ساتھ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا، روشنی کو پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے مدت مقرر کی، پھر اللہ نے وقت مقرر کیا، تمہیں دنیا میں آنے کا، جانے کا، ظاہر کو باطن کو جانتا ہے، جو کچھ تم کرو گے وہ جانتا ہے۔ وما تأتیہم، اور جب بھی ان کے پاس رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی تو اعراض کرتے تھے۔ تو فرمایا علم یرو، کہ یہ دیکھا نہیں انہوں نے پچھلی قوموں کو، کتنی بستیاں بنائی ہم نے اور ختم کر دی، وہ جن کے نعرے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، جن کے نعرے تھے ہم سے زیادہ کھیتیاں کس کی ہیں، جن کے نعرے تھے ہم سے زیادہ مال کس کے پاس ہے۔ حسن والے بھی گئے، عقل والے بھی گئے۔ وہ قوم سمود پہاڑ چھانتی تھی اور ایسے پہاڑ کو کاٹتی تھی جیسے تازہ مکھن چھری سے کاٹا جائے، لیکن اللہ نے سب کو بنا کے ختم کر دیا۔ پھر کفار نے اعتراض کیا کہ جی ہمیں لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں دیتے؟ لکھی ہوئی کتاب آ جاتی ہے، قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم نازل کر دیتے کتاب کاغذوں میں تو ہاتھوں سے چھونے کے بعد بھی کیا کہتے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ نے فرشتہ کو نہیں نازل کیا۔ کہتے دو باتیں ہیں، اگر اللہ فرشتہ نازل کر دیتے، پہلی بات تو تم فرشتے کو دیکھ ہی نہ سکتے، اور دوسری بات تم کہتے یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں۔ اس لیے اللہ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، نبیوں کا مذاق اڑایا جیسے لوگوں نے، تو فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، ان کے مذاق نے ان کو چھیڑ لیا۔ قُلْ سِیرُوا، اللہ فرماتے ہیں چلو زمین میں دیکھو کیا انجام کیا ہم نے جھٹلانے والوں کا۔ پھر فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ، اللہ ہی کے لیے ہے وہ چیز جو زمین اور آسمان میں ٹھہرتی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین آسمان کو بنایا اور فرمایا ان رحمتی غضبت سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ سے نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ایک جگہ لکھا جو اس کے پاس عرش پر ہے، اس میں لکھا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے میرے پیارے کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ ہی دور کرے گا، اور کوئی خیر پہنچے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ ہی اس کو پورا کرے گا۔ پھر میں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کون سی چیز سب سے بڑی گواہی ہے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اللہ میرے اور کفار تمہارے درمیان گواہ ہے، میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتا ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ ان وحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے، لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں ڈراؤں اس کو، تاکہ پہنچاؤں تم کو۔ اب پھر میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، یہود بھی اور مشرکین مکہ بھی، جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری شادی ہوئی تھی، میں اپنے بیوی سے ملا تھا، اس کو حمل ہوا تھا اور اتنا عرصہ گزر گیا، اس کے حمل سے بچہ پیدا ہوا ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سچے ہیں لیکن ضد کے اندر اڑے ہوئے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پھر اللہ ہم تمام کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے لاؤ اپنے شرکاء کو، بلا لو، جو بلاتے تھے کہتے تھے تمہاری مدد کریں گے، بلاؤ ان کو۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلایا اور غائب ہو گیا جو ان میں کھڑا ہوا تھا۔ فرمایا ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کان لگا کے مذاق اڑانے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ پھر وہم ینہون عنہ، پھر ایک اور قسم ہے، لوگوں کو روکتے ہیں
کہ آپ سے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور خود بھی دور رہتے ہیں، لوگوں کو دور کرتے ہیں اور خود بھی دور کرتے ہیں۔ ابو طالب کے بارے میں آئی تو آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا تو غصے میں آ جاتے تھے، کہتے تھے میرے بھتیجے کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، اور خود بھی دور رہتے تھے اور خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ اپنی گمراہی اور افتراء میں اپنی ہی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار، ان کا انجام کچھ اور ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، پھر اے اللہ کے نبی جنہوں نے آپ کو ستایا ہوا ہے، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، کیونکہ مکہ میں تو بہت پریشانی تھی، بہت تکلیف تھی، تو اللہ تسلی دے رہے ہیں اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب آپ ان کو دیکھیں گے کھڑا ہوا جو آگ پر، فقالوا یا لیتنا، کہہ رہے ہوں گے نرد، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم تیرے رسول کی اطاعت کریں گے اور تیری مان کے آئیں گے، تو فرمایا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کا کیا حال ہوگا، اور وہ کہیں گے وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی اور نہیں ہمیں بھیجا گیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آپ دیکھیں گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہاں چھوٹی سی کیفیت ہوگی اور چھوٹے سے مینڈے کی طرح ہوں گے، اللہ اللہ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کہ یہ حق نہیں ہے، کہیں گے قالوا بلا وربنا، ہاں اللہ اللہ کی قسم اور میرے ہمارے رب کی قسم، فذوقوا العذاب، اللہ فرمائیں گے چکھو عذاب کو جو تم انکار کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، میں نقصان میں ہو گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ جب قیامت آئے گی تو کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہے ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں، ہے افسوس، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اپنے ظلم، اپنی زیادتیاں، اپنی غصے، اپنی ناراضگیاں اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوں گے، ہمیں گے الا ساء ما یزرون، بدترین ہے وہ جو اٹھاتے ہیں۔ ہمیں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم جانتے ہیں میرے پیارے یہ تم کو جو باتیں کرتے ہیں آپ کو غمگین ہو کر ہوتے ہیں، فإنهم گھبرائے نہ، لا يكذبونك، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ہم میرے پیارے پیارے رسول، میرے لاڈلے حبیب تو غم نہ کر، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں اور میں خود ان سے بدلہ لوں گا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، اور صرف آپ کو نہیں جھٹلایا جا رہا، آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ پھر فرمایا فَإِنْ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور اگر آپ پر ان کا اعراض بڑا ہو رہا ہے تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، طاقت رکھتے ہیں تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، یہ کہ تو آپ زمین میں کچھ سرنگ یا آسمان میں کچھ زینت تلاش کر لیں، پھر آپ ان کے پاس معجزے لے آئیں تو آپ ایسا کر لیجیے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا، اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ آپ اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ مشکل کام ہے، دعوت دینا، باتیں سننا، لیکن اللہ خود ساتھ ہے۔ وما من دابۃ، قیامت میں سب کو جمع کیا جائے گا، چپائے بھی اور دو ٹانگوں والوں بھی، سب کو جمع کیا، ثم الی ربہم یحشرون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اندھیروں میں ہوں گے۔ پھر میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی، اب بنی اسرائیل کو واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ پہلے بھی رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی کے ساتھ اور تکلف کے ساتھ، عاجزی کرنے لگے۔ پھر فرمایا یہ مت کو فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے ہم ان کو نصیحتیں کی، ہم نے ان پر قرآن نازل کیا، بھول گئے، تو اس لیے یہ مت سمجھے جو بھولے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم نے ان کو بڑے انعامات دیے ہوئے ہیں، بڑی کوٹھیاں بڑی کوٹھیاں اور بڑی گاڑیاں اور بڑے مرتبے اور بڑے عہدے، اور جناب ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، یہ مت سمجھو یہ کامیاب لوگ ہیں، ارے ہم تو اپنے سامنے جھکنے والے کو کامیاب کرتے ہیں۔ جب یہ اچھی طرح ہم سے غافل ہوں گے تو ہم ان کی پشت کو اور ان کی جڑ کو کاٹ دیں گے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر میں اللہ قادر اس بات پر قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن نازل کرے، میں اللہ قادر ہے اس بات پر، میں انذر بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، پھر آپ اس کے لیے لوگوں کو ڈرائیے جو سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں، نہ ان کو کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں، صبح شام اللہ کو پکارنے والوں کے پاس۔ پھر ہوا یوں
کہ یہ کچھ کچھ نئے نئے مسلمان، اقرا بن یابس، عیینہ بن حسن فزاری، یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مالدار عرب ہیں اور ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے بڑے ہلکے ہوتے ہیں، ان کا لباس بڑا ہلکا ہوتا ہے، اونی لباس پہنتے ہیں، ان کے جسموں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو آپ ایسا کریں ان کے ساتھ ان کو نہ بیٹھنے دیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کے ساتھ نہیں، ان کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اچھا پھر ہمارے لیے کوئی ایسی مجلس بیان کر دیں، مقرر کر دیں جس میں ہم اس مجلس میں علیحدہ بیٹھا کریں، ہمارے لیے خصوصی وقت نکالیں۔ فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهہ، اے میرے پیارے حبیب ان لوگوں کو دور مت کیجیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جی ان کی وجہ سے، دنیا داروں کی وجہ سے ایسا مت کیجیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی امرنی ان اصبر نفسی مع قوم من امتی، الحمدللہ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس نے مجھ کو مرنے سے پہلے ایسے حکم دیا کہ میں اپنی قوم ایک جماعت میں اپنے ساتھ میں اپنے آپ کو روکے رکھوں، جو اللہ کے لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا معکم المحیا و معکم الممات، اے میرے پیارو تمہارے ساتھ میرا جینا ہوگا، تمہارے ساتھ ہی مرنا ہوگا۔ پھر میں قل انی نہیت، آپ تم چاہتے ہو کہ میں چھوڑ دوں اس کو، میں اس کو پکاروں جس کو تم پکارتے ہو، میں اس کی عبادت کروں؟ اما ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ما عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا، وہ ہر خشکی اور تری کو جانتا ہے، اور فرمایا اور ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، اور ایک دانہ بھی زمین کی تہوں کے اندر اور نہ ہی خشکی میں تری میں اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، مال بچ کے رہنا، غربت سے نہیں مریں گے لوگ، فرمایا مال تباہ کرے گا، اس لیے مال کی خاطر جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، رشتہ داریاں بھی ختم ہو رہی ہیں اور تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ ہمارے وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا، میں اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور بھیجتا ہے ان پر حفاظت کرنے والے، یعنی انسان کا نظام جو چل رہا ہے اللہ اس کو فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کر دلوا رہا ہے، مصیبتوں سے نجات دلوا رہا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے بچ گیا، نہیں، فرمایا فرشتے ہیں ہر وقت ہر انسان کے ساتھ، ہر لڑکی کے ساتھ، ہر لڑکے کے ساتھ، ہر مرد کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ، ہر بچے کے ساتھ، ہر جوان کے ساتھ، 7 فرشتے ہیں، 7 جو ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اپنے قاصد اٹھا لیتے ہیں، اب جو ان کو مصیبتوں سے روکتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، وقت آ گیا اس کا، اور پھر وہ سب چلے جاتے ہیں۔ میں قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا، کون بچانے والا تم کو جب تم سمندر کی جو ہے سمندر کی اندھیروں میں ہوتے ہو یا خشکی کے اندھیروں میں۔ اور فرمایا قل هو، تم اللہ کو نہیں مانتے، تم سمجھتے ہو کہ ہم بچ جائیں گے، اللہ قادر ہے تم پر عذاب اوپر سے بھیجے، نیچے سے بھیجے، یا تمہارے ٹکڑے کر دے اور تم آپس میں لڑتے رہو۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے پیارے جب یہ جو یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، جب ہماری آیتوں کا ٹھٹھا کر رہے ہیں تو ان کے پاس مت بیٹھیں، ان کی مجلس چھوڑ دیں۔ ایسے ہی یہ حکم ہے جہاں پر دین کے خلاف بات ہو رہی ہو وہاں نہ بیٹھا جائے۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جی ان لوگوں کو چھوڑ دیں جن دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا قل اندعو من دون اللہ، کیا وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جی جو ان کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ان کو لٹا دیا جائے گا ان کی گردنوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، اور فرمایا مجھ کو اللہ پاک نشانیاں دکھا رہے ہیں، تو کہا سورج ستارے کو دیکھا، کہا اچھا یہ میرا رب ہوگا، جب ڈوب گیا کہا میں ڈوبنے والوں سے پسند محبت نہیں کرتا، پھر چاند کو دیکھا اچھا یہ بڑا ہے یہ رب ہوگا، پھر وہ جب ڈوب گیا ہمارا ہو میں تو ڈوبنے والوں کی اطاعت نہیں کرتا، پھر کہا سورج یہ تو سب سے بڑا ہے، جو وہ بھی ڈوب کر ہمارا اللہ میں بری ہوں مشرک قوم سے، اور میں اپنا چہرہ اپنے اللہ کی طرف کرتا ہوں اور میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قوم نرفع درجات من نشاء، یہ وہ دلائل ہیں جو ہم نے دیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ہم نے دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہوں اپنے قوم کو دیے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں جس کے درجات کو چاہتے ہیں بے شک۔
پھر انبیاء علیہ السلام کا واقعہ بیان کیے، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، ان تمام انبیاء علیہ السلام کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے نبی بھی تھے اور صالح تھے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور فرمایا ہم نے چن لیا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکم دیا اور نبوت دی، لہذا ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، اذ قالوا ما انزل اللہ، یہ کہا جب یہ کہتے ہیں کفار مکہ اور یہودیوں نے کہا اوہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی ہے، ارے جو تورات نازل کی تھی اور تم نے ان کے ورق بنا لیے، حالانکہ وہ تختی تھی، تختیوں میں تھی اور تم نے ورق بنا دیے اور جو مرضی مٹاتے ہو جو مرضی لکھتے ہو، اللہ نے فرمایا تم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، اور تم نے دنیا کی خاطر اور دنیا کے مال کی خاطر اللہ کی کتاب کو چھپانے کی کوشش کی، وہذا کتاب انزلناہ، یہ جو ہم نے اپنے نبی پر کتاب نازل کی ہے یہ مبارک ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے پاس ہے، بلی تنذر ام القریٰ، چاہے تو ڈرائیں آپ ام القریٰ کو اور ان کے ارد گرد والوں کو، مکہ والوں کو، ان کے ارد گرد والوں کو، اور فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اے میرے پیارے ان سے کہہ دیجئے میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، اللہ اکبر، کپڑے نہیں ہوں گے، نہ مرد پر کپڑے ہوں گے نہ عورت پہ ہوں گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تم پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تھے، ہاں بغیر کپڑوں کے، نہ کوئی شلوار نہ کوئی قمیض نہ کوئی پردہ، کچھ نہیں۔ اماں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا ایسا یہ اس دن، وہ دن اس سے زیادہ سخت ہے کہ لوگ کسی کو دیکھیں۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ دیا تم نے وہ ما خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہاری سفارشیوں کو، میں جو اللہ نے دیا تھا وہ تو چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کو قبول نہیں کیا، ہر ایک اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا آئے گا، اور جو قبیلے تھے جو اپنے دوستیاں لگائی ہوئی تھی اور جن کی وجہ سے دین سے دور ہوتے تھے، فرمایا وہ کہاں چلے گئے؟ جی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ کوٹلی کو اور دانے کو پھاڑتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے، پھر اللہ فرمایا صبح کو پھاڑنے والا ہے، رات کو اور دن کو ٹھکانا، رات کو ٹھہرانے والا، سورج اور چاند کو ترتیب سے چلانے والا، اور ستاروں کو تمہارے لیے راستہ بتانے کی جگہ بنایا، پھر تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ٹھکانہ پیدا کیا، پھر زمین سے چیزیں نکالی، پھر تمہارے لیے پھل بنائے، فرمایا هو الذی وجعلوا للہ شرکاء، اور انہوں نے پھر اتنا کچھ اللہ نے کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ پھر میں اللہ کون ہے؟ انوکھا پیدا کرنے والا، میں کہاں سے ہو گیا اس کے لیے بیٹا اور کہاں ہوگی اس کی بیوی؟ اللہ ہر پاک چیز سے پاک ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ لطیف الخبیر ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ، مشرکین کے معبودوں کو برا مت کہو، مشرکین کے معبودوں کو برا مت کہو، وہ تمہارے سچے خداؤں کو برا کہیں گے، اس لیے ان کے معبودوں کو برا مت کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ سے ہمارا آدمی اپنے باپ کو اپنے ماں کو گالی دیتا ہے، یا رسول اللہ کون ہے جو اپنے باپ کو اپنے ماں کو گالی دے گا؟ فرمایا تم لوگوں کے باپ کو لوگوں کی ماں کو گالی دو گے، وہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو گالی دیں گے۔ فرمایا ان کے جھوٹے خدا کو مت برا کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ اس لیے ہر ایک کی زبان کو روکا نہیں جا سکتا، اس لیے کسی کے بارے میں برائی مت کریں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیں، مردے ان سے باتیں کرنے لگے اور ہم جمع کر دیں ہر چیز، تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرمایا ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن شیطان انسانوں میں سے، جنوں میں سے۔ پھر میں افغیر اللہ یبتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ بناتے ہو؟ اللہ نے تمہاری طرف کتاب کو تفصیل سے اتارا ہے۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اسم کے گناہ کی ظاہر کو بھی اس کے باطن کو بھی چھوڑ دو۔ اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ جو جس پر
اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یہ اللہ کے غیر کے نام پر جو ذبح کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور جو جن شیطان ہیں یہ اپنے دوستوں کے پاس وہی لے کے آتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں دیکھو ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ میں اب من کانا، مومن تو زندہ ہے، اس کے لیے نور ہے، اور کافر اندھیروں میں گھرا ہوا ہے۔ فرمایا اس طرح ہم نے کافروں کے لیے دنیا کو مزین کیا ہے، دنیا کو مزین کیا ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑوں کو مجرم بنا دیا، یعنی مکہ کے اندر جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو اللہ نے مجرم بنا دیا تاکہ وہ کچھ تدبیریں کریں اور وہ اپنے خلاف ہی تدبیریں کریں گے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، فرمایا جب بھی کوئی نشانی آتی تھی، آسمان سے کوئی نشانی آتی تھی نبوت کی، تو کہتے ہم ایمان نہیں لاتے حتیٰ نؤتى مثل ما أوتي رسول اللہ، ہمیں ایسی چاہیے جیسے پچھلے رسولوں کے پاس آتی تھی۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فرمایا جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا، اور جس کو چاہے گا گمراہ کرنے کا اس کا دل تنگ کر دے گا۔ پھر فرمایا یا معشر الجن والانس الم یأتیکم رسل منکم، میں اے انسانوں اور جنوں تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تم پر ہماری آیتیں بیان کرتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ نے کفار کے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، میں یہ ایسے ظالم لوگ ہیں مشرکین کیا کرتے ہیں، ہمارے ہر کھیتی میں سے اور جانور میں سے حصہ بناتے ہیں، فرماتے ہیں یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے۔ ہاں جو شرکاء والا ہے، جو بتوں والا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ والا ہے وہ بتوں کے پاس جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، فرمایا یہ ہمارے کھیت جانور ہوں اور یہ ہمارے یہ ہماری کھیتی ہیں بتوں کے لیے۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمہ، ہم نہیں کھلائیں گے اس کو مگر جس کو چاہیں گے۔ وَنَعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَنَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ، اور پھر ایسے جانور ہیں جن کی پشت پر بیٹھنا ہم نے حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ایسے جانور ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جانور جو ہے نا ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی، ہمارے صرف مرد ہی کھائیں گے۔ ہاں اگر ان کی حمل اس عورت کا عورتوں پر حرام ہے، ہاں عورت کھا سکتی ہے، جب بچہ زندہ پیدا ہوگا تو مرد کھائیں گے، مردہ پیدا ہوگا تو عورت کھائے گی۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بے شک خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کر دیا۔ پہلے ہمیں وہ الذی انشأ جنات معروشات، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے باغات کو پیدا کیا اور بیلوں والوں کو اور کھیتیوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا کلوا من ثمرہ، اللہ نے جو تمہارے لیے پیدا کیا انگور اور انار اور زیتون اور کشمش، فرمایا کھاؤ ان پھلوں سے، اور یاد رکھو جس دن کاٹو اسی دن ہی اس کا عشر دے دو، اس کا عشر دے دو، اس کا عشر دے دو۔ ہمارے زکوٰۃ اور عشر روکو نہ، ہمارے زمین اور آسمان میں جہاں تباہی آتی ہے، یہ کوئی مال تباہ ہوتا ہے، اور جو کوئی خشکی میں تری میں کوئی مال تباہ ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، جانور میں سے دو قسم ہیں، ایک بلند والے ہیں ایک چھوٹے والے ہیں۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے ہیں، مینڈے کے اور بکرے کی قسم میں سے۔ قل الذکرین، کیا تم نے ان دونوں نروں کو حرام قرار دیا ہے یا دونوں کو مادہ کو؟ کہا بعض دفعہ کہتے تھے یہ جو نر ہیں بکرا حرام ہے، کہتے یا جو بکری ہے وہ حرام ہے، کبھی کہتے تھے جو اس کا حمل ہے وہ حرام ہے۔ تو ہمیں حلال اور حرام کرنے والے تو ہم ہیں۔ ایسے ہی اونٹ اور گائے، اس میں سے کبھی کہہ دیتے تھے اونٹ مذکر حرام ہے، کبھی کہتے تھے مادہ گائے حرام ہے، کبھی کہتے ہیں جو ان کے حمل ہے وہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حرام حلال کرنے والا کام ہمارے پاس ہے۔ پھر کیا کیا چیزیں حرام ہے یہ بیان کیا اللہ پاک نے۔ فرمایا یہ جو حلال اور حرام تم نے کیا ہوا، مردار حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جو جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے غیر کا نام لیا گیا وہ حرام ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرمایا حلت اور حرمت کا اصول، اللہ فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، تم پر پاکیزہ حلال ہے اور حرام چیزیں اور خبیث چیزیں حرام ہیں۔ پھر یہودیوں پر ان کی بغاوت کی وجہ سے اللہ نے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی۔ من البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، گائے اور بکری اور گوشت تو یہودیوں کے لیے حلال تھا،
ان کی چربی حلال نہیں تھی، صرف وہ چربی حلال تھی جو ان کی پشت پر ہو، جو ان کی انتڑیوں میں لگی ہو، جو ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو، وہ نہیں حلال تھی۔ اس لیے اللہ فرمائے ذالک جزیناہم ببغیہم، جی فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، ان قریب کہیں گے ہم نے اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، اور ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے، اور ہم پر کوئی چیز حرام نہ ہوتی۔ اللہ فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم تو نکالو تم اس کو ہمارے لیے، تو ہم نے حرام کیا ہے، خود ہی اپنے اوپر پابندیاں تم نے لگائی ہیں۔ جی فرمایا قل تعالوا واتلوا ما حرم علیکم ربکم، آؤ پڑھیں 10 ضروری کام، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اولاد کو قتل نہ کرو، اور بری بات کے قریب مت جاؤ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ توڑ میں پورا کرو، جی وعدہ کرو تو پورا کرو، اور جب کوئی بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اب یحد اللہ یوفو، میں یہ 10 باتیں ہیں اور یہ اللہ کا رستہ ہے۔ فرمایا ولا تتبعوا السبل، راستوں سے نہ ہٹو، اور انصاف کے ساتھ کام کرو، ناپ توڑ میں کمی نہ کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، صراط مستقیم پر رہو۔ پھر ہمارے وہادہ کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، برکت والی ہے، تم اس کی اتباع کرو، ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئے، جس کے دن آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی آ جائے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ قیامت کو جب سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا تو پھر توبہ کام نہیں آئے گی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف دروازہ بنایا ہے جو اتنا چوڑا ہے کہ اس کی دونوں جانبوں کے درمیان 70 سال تک چل سکتے ہیں۔ یہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے، جب تک اس کی جانب سے سورج نہیں نکلے گا اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا۔ توبہ کا دروازہ جب مغرب سے سورج نکلے گا بند کر دیا جائے گا، پھر لوگ توبہ کریں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عوفہ سے مرفوع ہے کہ مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے ایک رات 3 راتوں کے برابر ہوگی، لوگ گھبرا اٹھیں گے، صبح ہوتی نہیں اور چیخنے لگیں گے، گھبرا کے مسجدوں کی طرف چلیں گے، اچانک سورج مغرب کی طرف نکل آئے گا اور آسمان کے درمیان تک پہنچ کے واپس آئے گا، اس کے بعد اپنے اسی مطلع سے نکلے گا جہاں سے نکلا کرتا ہے۔ بے شک ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم بشیء، جنہوں نے دین کو ٹکڑا ٹکڑا کیا اور گروہوں میں بانٹ دیا، وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارا جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو 1 ملے گا۔ آپ کہہ دیجئے میں اپنے سیدھے راستے پہ ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے، دین قیم ملت ابراہیم، سیدھا راستہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر کہہ دیجئے میرے پیارے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، یعنی ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، اپنے آپ کو دین پر لگانا ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی کرنا ہے للہ رب العالمین، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ وهو الذی جعلکم خلائف الارض، فرمایا اللہ نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض کا بڑا بنایا ہے، بعض کو چھوٹا بنایا ہے تاکہ تم کو آزمائے۔ فرمایا یہ ساری زندگی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، مال، غربت، دینداری، بے دینی، سارا کچھ امتحان ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب، کہ رب بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ انہ لغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انعام جی، اور سورہ انعام کے اندر ہمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل صورت میں اس سے بڑھ کر ہو تو اس کو بھی دیکھ لے جو اس سے کم ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس کو دیکھو جو تم سے کم ہے اور اس کو نہ دیکھو جو تم سے زیادہ ہے، ایسا کرو گے تو تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو حقیر نہ جانو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں 2 باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھ دے گا۔ دین میں اسے دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہے، پھر اس کی اقتدا کرے، اور دنیا میں اسے دیکھے جو اس سے کمتر ہے، پھر اللہ کی حمد بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر فضیلت دی ہے، ایسے شخص کو اللہ شاکر اور صابر لکھ دے گا۔ اور جس نے اپنے دین میں ایسے شخص کو دیکھا جو اس سے کم ہے، اور دنیا میں ایسے دیکھا جو اس سے بڑھ کر ہے، پھر اس سے بعد پر رنج ہوا کہ دنیا میں مجھے اتنا نہ ملا، تو اللہ اسے نہ شاکر لکھے گا اور نہ صابر لکھے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی
خلاصہ ہوتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے آپ کو دین پر لگانے کا، خود بھی آئیں اور اوروں کو بھی لے کر آئیں، اپنے بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، ہر ایک کو یہ بھیجیں بھی، اور دین کے لیے ان سے بات بھی کریں اور دین پر تیار بھی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔